اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے نہایت ہی محترم سامعین، سورہ فاتحہ کی میں نے قرأت کی ہے. سورہ بقرہ کی پہلی شروع آیات کی اور پھر سورہ یاسین کی ایک آیات کی تلاوت کی ہے. تو میں سورہ فاتحہ کے بارے میں چند باتیں اس طرح بتاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں بھی سورہ فاتحہ رکھا ہے اور نماز میں بھی سورہ فاتحہ ہر رکعت کے اندر پڑھنے کا حکم ہے، ہر رکعت کے اندر. اب یہ سورہ فاتحہ اتنا اہم صورت ہے کہ قرآن کی شروع میں گویا قرآن کا افتتاح اس صورت سے ہو گیا. اور یہ صورت مکی صورت ہے، ابتدائی دنوں میں یہ آیا ہے، نازل ہوا ہے. اور اس کے اندر اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، ام القرآن یا خلاصہ قرآن ہے. یعنی اس سورہ فاتحہ کے اندر اتنے مضامین ہے زبردست. اگر یہ لوگوں کے سمجھ میں آ جائے تو گویا کہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ وہ سمجھ گئے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو، لوگوں کو طریقے بتائے ہیں کہ بھئی اگر آپ کچھ مانگنا چاہیں اللہ تعالیٰ سے تو پہلے آداب سکھائے ہیں کہ پہلے اس کی تعریف کریں. چنانچہ یہ شروع ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، پورے عالم کا رب ہے. یعنی اللہ کی تعریف پہلی بیان ہوئی. الرحمن الرحیم، یہ بھی اللہ کی تعریف کہ اللہ رحیم بھی ہے. پھر انسان کو یہ طریقہ بتایا گیا کہ اپنی بات بھی کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد. نے یہ طریقہ بتایا ہے کہ آپ مجھ سے مانگو. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر غضب ہوا ہے. ولا الضالین،
لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہے، یعنی سیدھا مطلب بیان کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ آداب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اب اس میں جو بہت سارے مضامین ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، لیکن جو سب سے بڑی چیز ہے وہ میرے نظر میں نے جو سوچا ہے اس کے اوپر وہ یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی ہے اس کے ذریعے، سیدھا راستہ۔ اب یہ سیدھا راستہ قرآن کی شروع میں بھی ہم مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، پھر نماز کے ہر رکعت میں اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں یا اللہ جو لوگ نماز کا فرض پڑھتے ہیں 32 رکعتوں میں وہ 32 بار یہ صلاح مانگ رہے ہیں علاوہ ہے، تو اتنی بار دن میں پھر قرآن شروع کرتے وقت بھی ہم قرآن بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ سیدھا راستہ ہم مانگ رہے ہیں۔ تو ہمیں ذرا غور فکر کرنا چاہیے کہ جو لوگ نماز کم از کم پڑھتے ہیں کیا ان کو سیدھا راستہ مل گیا جو ہم بار بار مانگ رہے ہیں؟ تو غور فکر کرنے سے تو یہ اندازہ یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی غور فکر نہیں کرتے ہیں، نہیں ملا، صرف پڑھتے جا رہے ہیں اور غور فکر نہیں کریں۔ تو اب غور فکر اگر ہم کریں گے تو اسی سورہ فاتحہ میں اللہ نے بتایا کہ وہ راستہ جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب آواز ٹھیک نہیں آ اب رہی۔ قرآن میں اندر بتایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر انعام اللہ نے فرمایا ہے، تو وہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے انبیاء ہیں، پھر شہداء ہیں، پھر صدیقین ہیں اور پھر صالحین ہیں۔ تو انبیاء تو کوئی نہیں بن سکتا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس اسٹیج پر کوئی بھی نہیں جا سکتا، تو چلو وہ تو ہماری کوشش سے لیکن کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور صدیقین بھی ہم بن سکتے ہیں۔ شہداء اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے وہ شہداء ہے، اور صدیقین ان لوگوں کو کہتے ہیں جیسے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ وہ ابوبکر صدیق کیوں ہو گئے تھے صدیق؟ کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی بات کی فوراً وہ مان گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں، یا جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان کرتے تھے وہ فوراً مان لیتے تھے اور اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے۔ تو ابو بکر صدیق کے علاوہ یا حدیث پڑھے، مستند حدیث پڑھے اور فوراً اس کو مان جائے کہ ہاں جی اللہ نے یہ بات کہی ہے تو یہ سچ بات ہے اور میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث اس کے سامنے آ جائے تو فوراً اس کو کسی شک میں نہ پڑ جائے بلکہ فوراً اس کا دل مان جائے تو وہ
اور اس کے کا مطلب ہے ہو سکتے ہیں، ہیرو ہو سکتے ہیں لوگوں کی یعنی گروہ ہے انسانوں میں سے جو صراط مستقیم پہ رہے ہیں. تو ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں کے راستے پر ڈال دے، صراط مستقیم ہمیں نصیب کر دے. تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ ان 4 گروہوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ صراط مستقیم کن لوگوں کا راستہ ہے. وہ ان لوگوں کا راستہ ان 4 قسم کا جو میں نے ذکر کیا. اس کے علاوہ فاتحہ شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو یہ سورہ فاتحہ انسان کی طرف سے دعا ہے اللہ کے حضور میں، ایک دعا ہے اللہ کے حضور میں. اور دعا کیا ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس ہماری دعا کا جواب دیتا ہے قرآن کی صورت میں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب کوئی شک نہ کرو، یہ بغیر شک کے مانو ہدی متقین، اور یہ کتاب سیدھا راستہ ہے متقی لوگوں. اے میرے بندے جو تو مجھ سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہو تو یہ کتاب پڑھو، یہ پوری کتاب سیدھا راستہ ہے. تو یہ تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ پورا قرآن سیدھا راستہ ہے. اگر پورا قرآن آپ پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو سیدھا راستہ کا پتہ چل جائے گا، اور پھر اس راستے پہ چلنا بھی ہے، صرف سمجھنا تو نہیں، چلنا بھی ہے. تو ایک تو یہ بات اللہ نے بتائی پورا قرآن سیدھا راستہ. پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان کی. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ مثال بیان اللہ تعالیٰ لوگوں کو بتانے کے مختلف ذریعے استعمال کر رہا ہے. قرآن بیان کی ہے صراط مستقیم، 2 دیواروں کے درمیان میں ایک سیدھا راستہ ہے، ابلے ہوئے دروازے ہیں. اور دروازوں یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. اور صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے، سیدھے راہ پہ چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں کو نہ دیکھو، نہ ان پر جاؤ. اور اس راستے سے گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو ایک پکارنے والا کہتا ہے خبردار اسے نہ کھولنا، اگر کھلا تو اس طرح لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ. اور دیواریں اللہ کے حدیں ہیں، اور کھلے ہوئے دروازے اللہ تعالیٰ کے حرم کردہ چیزیں ہیں. اور دروازے پر پکارنے والا قرآن کریم ہے، اور راستے کے اوپر پکارنے والا زندہ ضمیر ہے جو ہر ایماندار کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور واعظ ہوتا ہے. یہ پوری حدیث ہوئی میں نے بیان کی کہ جو ترمذی میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ابی حاتم میں. واللہ اعلم. تفسیر ابن کثیر نے اس میں یہ موجود ہے، پہلی جلد سورہ فاتحہ کی تشریح میں یہ موجود. اب یہ حدیث جن الفاظ میں میں نے بیان کیا اور جن الفاظ میں موجود ہے، یہ اگر ہم 20 دفعہ بیان کریں گے تو لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی.
اس لیے میں نے اپنی انجینئرنگ کے ذریعے سے اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے 2 دیواریں بنائی ہیں. اب وہ تو میں آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتا ہوں، میرے پاس تو موجود ہے. ابھی سسٹم پہلی دفعہ ہے تو زیادہ وضاحت نہیں ہے. یہ میرے پاس وہ موجود ہے، اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے 2 دیواریں بنائی ہیں اور دیواروں کے درمیان میں وہ سیدھا راستہ ہے، اور سیدھے راستے کے سرے کے اوپر قرآن کو میں نے ظاہر کیا ہے. جو لوگوں کو بتا رہا ہے اس سیدھے راستے پر چلو. اور دیواروں کے اندر میں نے وہ دروازے بھی بنائے ہیں، اس کے اوپر پردے بھی لٹکائے ہیں. اب قرآن تو کہتا ہے کہ سیدھے راستے پر جاؤ تو جہاں جنت میں پہنچ جاؤ گے. آخر میں نے جنت شو کیا ہے. اور جب کوئی بندہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، بولتا ہے، تو اس کے لیے دروازہ کھل جاتا ہے اور وہ نکل جاتا ہے. یا حرام مال کھاتا ہے تو وہ دوسرے راستے سے نکل جاتا ہے. یا کوئی شرک جب کرتا ہے تو وہ ان دیواروں میں سے نکل جاتا ہے. جب دیواروں میں سے نکل جاتا ہے تو سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے. تو یہ سارے منکرات جتنے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیے ہیں، ان میں سے اگر کوئی بندہ ایک منکر بھی کر رہا ہے وہ صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے. اور اگر مرتے دم تک وہ یہ کرتا رہا، مرتے دم تک یہ کرتا رہا تو وہ صراط مستقیم پر نہیں رہے. لیکن مرنے سے پہلے کسی بھی لمحے اگر وہ ان کو سمجھ آئی اور تمام منکرات اس نے چھوڑ دیے اور تمام معروفات اس نے شروع کر دیے تو وہ گویا سیدھے راستے پر آ جائے گا، اور سیدھے راستے پر آ کر کے پھر وہ سیدھے جنت میں پہنچ جائے گا. لیکن مرنے سے پہلے، لیکن مرتے دم تک اگر وہ کوئی ایک منکر بھی کرتا رہا، کوئی ایک صرف، تو وہ سیدھے راستے پر نہیں رہے گا. اور جو سیدھے راستے پر نہیں رہے گا، یہ قرآن کا پورا بیان ہے. پورا قرآن یہی کہتا ہے کہ جب سیدھے راستے پر نہیں ہوگا وہ جہنم میں جائے گا اور فار ایور جائے گا. کیونکہ بہت سارے منکرات ایسے ہیں جو فار ایور انسان کو جہنم پہنچا دیتا ہے. تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی کوشش کی ہے کہ لوگ جہنم سے بچ جائے. یہ مثال بھی بیان کر دی حدیث قدسی کی شکل میں. قرآن کا بھی بتایا کہ قرآن کو پڑھو، سمجھو، یہ سیدھا راستہ آپ کو بتائے گا، سمجھائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی ہے صراط مستقیم کے بارے میں کہ صحابہ کے درمیان میں وہ بیٹھے تھے اور فرمایا کہ بلکہ اپنے ہاتھ سے ایک سیدھا خط کھینچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا یہ خدا کا راستہ ہے. پھر اس سیدھے راستے کے دائیں جانب 2 خط کھینچے اور 2 خط بائیں جانب کھینچ لیے اور فرمایا کہ یہ خطوط شیطان کے راستے ہیں. یعنی جو سیدھا راستہ ہے وہ ایک ہے جو خدا کا راستہ ہے، اور ادھر ادھر کے راستے شیطان کے راستے ہیں. تو نبی نے بھی خط کے اس وقت زمین کے اوپر کھینچا. اس وقت تو کاغذات تو اتنے تھے نہیں جتنے اب آج کل ہے. تو زمین کے اوپر صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ سیدھا خط ہے، اس سیدھے خط پہ چلو، یہ خدا کا راستہ ہے، اس سے ادھر ادھر نہ ہو جاؤ ورنہ جو ہے آپ جو ہے نا پھر سیدھے راستے ہٹ جاؤ گے اور نقصان ہے. تو سورہ فاتحہ کے اندر میں نے یہ صراط مستقیم کو بہت اہم سمجھا ہے کہ صراط مستقیم پر کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا چیز ہے اور اس پہ ہم کیسے چلیں گے. اس پہ ایسے چلیں گے جب قرآن کے ایک ایک آیات کو پڑھیں گے اور اس میں جو ہمیں سیدھا راستہ بتائے گا اس سیدھے راستے پر چلیں گے تو پھر جو ہے انشاءاللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب ہوگا یا ہدایت نصیب ہوگی. یہ 2-3 چیزیں ہیں.
یا سیدھے راستے پر ہم رہیں گے ہم کامیاب ہیں، یا ہمیں ہدایت نصیب ہو جائے ہدایت پہ رہیں گے ہم کامیاب ہیں، اور یا متقیوں میں ہم شمار ہو جائے، من المتقین، متقیوں میں شامل ہو جائے۔ متقی بھی وہ شخص ہے جو تمام معروفات پہ چل رہا ہو اور منکرات سے بچ رہا ہو، وہ متقی میں شامل وہ متقی لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یا تو متقیوں میں شامل کر دے، صراط مستقیم پہ چلائے، صراط مستقیم چلانے والوں میں شامل کر دے، یا ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمیں شامل کر دے، تو پھر ہم کامیاب ہیں۔ اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ میں نے تمہیں ایسے پاک صاف میدان میں چھوڑا ہے جہاں کی رات بھی دن کے برابر روشن ہے، جہاں کی رات بھی دن کے برابر روشن، یعنی ہر چیز میں نے واضح کر دی ہے۔ میرے بعد تو وہی ادھر سے ادھر ہوگا، وہی شخص ادھر سے ادھر ہوگا جس کی قسمت ٹوٹ گئی ہو۔ میرے بعد تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ بڑے بڑے اختلاف دیکھے گا، بس تم اختلاف کے وقت میری جانے پہچانی سنتوں اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقوں سے وابستہ رہنا اور انہیں مضبوطی سے کام۔ بس اسی حدیث کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس روشن اور پاک صاف راستے پر رکھے، میدان میں رکھے، اور ادھر ادھر کے راستوں سے بچائے، اور ہدایت ہمیں نصیب ہو، متقی میں ہم شمار ہو، اور قرآن پاک کو سمجھ کر کے اس پہ چلنے والے بن جائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ آپ کا گلزار خان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نظر عطا فرمائے۔ جی سلمان گل صاحب۔ آمین۔ جی سلمان بھائی آپ اپنی ویڈیو اپنا آڈیو آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس تو ان کی اب نہ آواز ٹھیک نہیں آتی رہی ہے، اور یہ ان کی تصویر بھی ٹھیک نہیں آتی رہی، تو جتنی آتی رہی اتنی بتا دینا بیچ میں کٹ کٹ کی۔ جی جی میں نے جتنی تو آتی رہی اصل میں یہ ہے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس معلومات تو بہت تھیں، لیکن ان کو ترتیب دینے کا انہیں مناسب وقت لگتا نہیں ملا۔ صحیح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے، اس کے بارے میں جو اصل سورۃ فاتحہ ہی کو سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اس میں سورۃ فاتحہ کے اندر آداب دعا سکھائے گئے ہیں، اور اصل دعا سکھائی گئی، استحقاق کے دعا ہے، اور اصل دعا جو ہے اور عہد بندگی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے۔ اور سورۃ فاتحہ ہے، یہ فاتحہ بھی ہے، دعا ہے بھی، اس کا نام ہے شفا بھی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ تو شرک کی تردید ہے کہ تعریف سب اللہ ہی کے لیے ہے، اور آگے اس کی تعریف ہے کہ رب کیسا ہے، رحمان اور رحیم ہے، جو سب سے زیادہ رحیم ہے، 70 ماؤں سے زیادہ بھی شفیق ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس کی مثالیں کوئی دینی چاہیے تھیں۔ اور پھر یہ ہے کہ عہد بندگی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور پھر استحقاق دعا ہے کہ جب بندگی اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو پھر ہمارا استحقاق یہ ہے کہ ہم دعا بھی اسی سے کریں جو جیسے کہ ہم بندگی کر رہے ہیں۔ اور پھر اصل دعا بتائی گئی ہے کہ صراط مستقیم کی دعا ہے۔ صراط مستقیم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی جو اس کا دائرہ کار ہے اس کے لیے صراط مستقیم اپنا اپنا ہے، ہر آدمی کے لیے صراط مستقیم، یعنی باپ کے لیے صراط مستقیم یہ بھی ہے کہ آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، دیانتداری سے کام کرے، لیکن صراط مستقیم کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں کہ باپ جو ہے اس کے لیے صراط مستقیم کیا ہے، وہ گھر کی نگرانی کرے، بچوں کی تربیت کرے، ان کا خیال کرے، ذمہ داری پوری کرے۔ والدہ کے لیے صراط مستقیم ہے کہ وہ ماں کی فرائض پورے کرے، بیوی کے فرائض پورے کرے۔ اور پھر
یہ کہ ایک بزنس مین ہے، اس کے لیے صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ نمازیں، تہجد و باقی سارے برے کام کرتا ہے، لیکن وہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں کرتا. اس کے لیے بزنس مین کے طور پر صراط مستقیم کیا ہے کہ وہ اپنا بزنس دیانتداری کے ساتھ کرے. عدالت، وکالت، معیشت، یہ جتنے بھی پہلو ہیں، ایک استاد ہے اس کے لیے صراط مستقیم یہ ہے کہ وہ ذمہ داری جو اس کی پڑھانے کی وہ پڑھائے، اور اکیڈمیاں نہ کھولے کہ وہاں جا کے مجھ سے پرائیویٹ پڑھیں گے. یہ صراط مستقیم اس کے لیے کہ اپنی جو اس کا زندگی کی ذمہ داری ہے جس پہلو سے بھی اس کو پوری کرے، وہ اس کے لیے صراط مستقیم ہے. تو اس کے ساتھ صراط مستقیم یہ انسان اصل دعا جو کرتا ہے وہ صراط مستقیم، یہ اصل دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. تو اس میں جیسے کہ عبادت کے تھوڑی سی تشریح کرنی چاہیے تھی کہ عبادت کے 3 مطلب ہیں. اس کے جو کچھ ہے بندگی اور غلامی اور پوجا و پرستش، اور اس لیے رب کے بھی جو ہے وہ تقاضے ہیں. تو یہ چیزیں آنی چاہیے تھیں. تو ان کے پاس لگتا ہے کہ وہ مواد تو کافی تھا، لیکن جو سورہ فاتحہ تک رکھتے اور اس کو اس کی پوری طرح تشریح کر دیتے تو زیادہ مناسب لگتا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کا قبول کرے محنت، اور آئندہ کے لیے یہ ان چیزوں کو سامنے رکھیں. جزاک اللہ خیر. جی جی گل بھائی. ڈاکٹر شاہد بھائی. السلام علیکم. جی السلام اللہ وبرکاتہ. جی السلام. سب سے پہلے تو تاخیر سے شرکت پر معذرت. آج بلکہ گزشتہ کئی دنوں سے بس صبح سے رات گئے تک ایسی مصروفیات رہ رہی ہیں کہ بس میں گھر آتے ہی میں نے لیپ ٹاپ کھولا ہے اور فہیم مشرف صاحب کے درس سے محروم رہ گئے. تو حالانکہ شام کو یہ ملے بھی تھے IPS میں اور کہہ رہے تھے میں آپ سے منہ چھپاتا پھر رہا ہوں. تو پتہ نہیں کیسا درس دیا ہے انہوں نے. امید ہے اچھا بہتر ہی دیا دیا ہو. ویسے ڈر رہے تھے آپ کو. اچھا. خوش ہوتے حالانکہ ہیں آپ سن کے خوش ہوتے ہیں. بالکل ڈرتے نہیں ہیں، یہ فہیم آدمی ہے نا. وہ کہتے میں تو ڈرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے. اچھا بتا رہے تھے. چلیں پھر بچت ہو گئی. کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت ڈانٹتے ہیں. اچھا چلیں ابھی آج بچت ہو گئی، آئندہ ابھی پورا کورس باقی ہے. گلداد صاحب ماشاءاللہ بڑے ہمارے سینئر اور ذمہ دار ساتھی ہیں، اور میرا تاثر یہ ہے کہ اپنے مقام پر درس دیتے رہے ہیں، شاید ابھی بھی دے رہے ہوں. جو گل صاحب نے باتیں کی ہیں وہ کئی چیزیں میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ سورہ فاتحہ ہی خود اتنا بڑا ایک موضوع ہے کہ خاص طور پہ جب آغاز میں انہوں نے تلاوت کی تو سورہ فاتحہ اور پھر سورہ بقرہ اور پھر سورہ یاسین کی بھی آیت، تو اس میں سامع کا فوکس ذرا چینج ہو جاتا ہے. اور دوسرے سورہ یاسین کا تو میرا خیال ہے پھر کوئی انہوں نے ذکر بھی نہیں کیا کہ میں نے کیوں تلاوت کی. درس کے حوالے سے یعنی قرآن مجید کی جب بات ہو یا حدیث کی، تو میرے حساب سے یہ کہنا کہ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز یہ ہے، یا جو میں سمجھ رہا ہوں، اس سے پہلے اگر یہ کہا جائے کہ ایک اہم چیز یہ ہے کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کس چیز میں کیا حکمت ہے اس تک بندے کا پہنچنا تقریباً ناممکنات میں سے ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کہ ایک اہم چیز اس میں یہ ہے. اور دوسرے میں نے سوچا ہے کو میرا خیال ہے ذرا اوائڈ کیا جائے تو بہتر ہے کہ اس میں مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے، اس میں علماء یہ بھی فرماتے ہیں. ایک چیز میں اکثر اس پر سوچتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس کی تھوڑی سی وضاحت آنی چاہیے کہ بالعموم ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ یا یہ کہتے ہوئے ہمارے لاشعور میں یہ چیز رہتی ہے کہ چونکہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں لہٰذا تو ہماری مدد کرنا، جبکہ یہ چیز لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارے ذہن میں تصور یہ ہو کہ ہم تو جو ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی کمزور سی عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق ہماری مدد کرنا، یعنی اس کے بدلے میں نہیں بلکہ اپنی محض عنایت سے ہماری مدد کرنا.
ایک چیز بیان ہوئی کہ کچھ منکرات ایسے ہیں جو فار ایور جہنم میں لے جاتے ہیں. تو اگر ایک آدمی صاحب ایمان ہے تو انشاءاللہ فار ایور تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا. تو یہ چیز بھی اگر کوئی سننے والے کے ذہن میں کھٹکتی ہے، جو چیزیں ہم اکثر بیان کرتے ہیں تربیتی کلاسوں میں کہ یہ چیز سامع کی توجہ کو کہیں اور لے جاتی ہے یا اس کو کھٹکتی ہے، تو بالعموم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر سامع اسے ایک نقطے پر اٹک جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جتنی بھی اچھی بات کر رہے ہیں اس کا ذہن وہی کہیں اٹک کے رہ جاتا ہے. ایک چیز تقریباً آخر میں گلداد صاحب نے فرمائی کہ یا تو ہمیں متقین میں شامل کر دے یا ہمیں صراط مستقیم دکھا دے یا ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے. تو اس میں یا نہیں ہے، جو ہدایت یافتہ ہوگا وہی متقی ہوگا، جو متقی ہوگا وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہوگا. اس میں گلداد صاحب کا جیسا انہوں نے کہا بھی کہ آن لائن تو یہ پہلا پروگرام ہے، تو ورنہ ہاتھوں کا استعمال، آپ کے آئی کانٹیکٹس، آپ کے سر اور گردن کا تھوڑا بہت دائیں بائیں ہونا، یعنی جیسے آپ سامعین سے مخاطب ہیں یہ چیز محسوس ہونی چاہیے، ہاں آپ آن لائن دے رہے ہیں یا سامعین آپ کے سامنے موجود ہوں، کہ درس میں سامعین جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ لگے کہ میں مدرس کی یا مقرر کی نظر یا دھیان سے ہٹا ہوا نہیں ہوں، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کچھ بات کہہ رہا ہے. ایک چیز جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں کہ تھوڑی سی مدرس آج وہی پہلی کلاس اور آن لائن والا تھوڑا سا اسٹریس ہوگا کہ مدرس کو تھوڑی سی اس کے چہرے پر مسکراہٹ اور تھوڑا سا ہلکا سا تبسم وہ بھی سامعین کے لیے ایک کشش کا سبب بنتا ہے اور ان کو متاثر کرنے کا سبب بنتا ہے. اور تیسری یا آخری چیز یہ ہے کہ الفاظ میں زیر و بم کچھ ہوں، کہیں بات زور سے کی جا رہی ہے، کہیں تھوڑا آہستہ کی جا رہی ہے، کہیں ذرا جوش میں بات ہو رہی ہے، کہیں پر لگے کہ کسی بڑے سوچ کے ساتھ یہ بات کی جا رہی ہے. تو ایک سمجھیں ایک پچ پر ایک خاص فریکوینسی ہی میں شروع سے آخر تک گفتگو رہی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر انشاءاللہ دوسری تیسری چوتھی کلاس میں مجھے پوری امید ہے کہ یہ ان چیزوں کو نوٹ کر کے اس کو امپروو کر لیں گے، کیونکہ سیزنڈ آدمی ہیں، انشاءاللہ یہ بہت جلد ان چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. فہیم بھائی آپ بھی سن رہے تھے ڈاکٹر صاحب کی باتوں کو؟ جی سنی میں نے. جی بس یہ آپ بھی نوٹ کر لیں، مثلا انہوں نے کئی باتیں آپ کو بھی کہنی تھیں، بچ گئے آپ. جی خانداد خان صاحب، گلداد خان صاحب، آپ کا ماشاء اللہ پروگرام بہت اچھا تھا. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا تھا، لیکن آپ ماشاء اللہ پی ٹی سی ایل میں ہیں لیکن پھر بھی آپ کا کنیکشن اچھا نہیں تھا. اور ہم نے آپ کا درس نہیں سنا، ہم نے آپ کے درس کا اندازہ لگایا ہے. ہم نے آپ کے درس کا اندازہ لگایا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں. کچھ سگنل پرابلم آ رہے تھے، سگنل بیچ میں سے غائب ہو رہے تھے، تو اس نے میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے جو ہے نا وہ جو اپنی اس کی بینڈ ویڈتھ ہے وہ کم ہے، بینڈ ویڈتھ آپ کی لو تھی اور سنگل ڈراپ ہو رہے تھے. مثلا کئی جگہ پہ آواز ہی نہیں آئی، کئی ٹوٹی آواز آ رہی تھی. پھر ہم انتظار کرتے کہ انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آواز آ جائے گی، پھر آپ کی آواز آتی ہم سن لیتے تھے، پھر غائب ہو جاتی تھی. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آپ اس کو ذرا دیکھ لیے گا کہ یہ چیز نہ ہو. کہیں لگ رہا تھا گلداد صاحب کو گٹار وٹار بجا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں بھی ایڈ کروں گا اس میں. جی ایک منٹ فہیم بھائی. تو گلداد صاحب آپ پہلے درس دیتے رہے ہیں؟ ہاں دیتے رہے ہیں آپ. اچھا اپنے گھر میں ہم کر رہے ہیں نا. ہاں جی ہفتہ وار درس. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. اور آپ نے اہم حوالہ جات کیا ہیں؟ کہاں سے آپ نے میٹیریل زیادہ لیا؟ ابن کثیر سے لیا آپ نے؟ ابن کثیر اور تفہیم. ابن کثیر تفہیم سے لیا. تو ماشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک تو یہ کہ
آپ اپنی پکچر کوالٹی بہتر کر لیں کیونکہ آپ کا چہرہ ایسے آ رہا ہے ابھی بھی نا, ایسے نہیں آ رہا جیسے ہم لوگ جیسے اشرف صاحب کا ایسے نہیں آ رہا, ریلیکس نہیں ہے, آپ ریلیکس نہیں ہے. تو یہ دیکھ لیں اور اپنی جو ہے اس کو وہ کرنے میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو بھیج دیں گا, آپ اس کو بھی دیکھیں. جی فہیم بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آغاز کے بعد اگر ایک بات یہ کہیں کہ اس دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے, اور قرآن کے آغاز میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی سب سے اہم ضرورت کو اللہ کی صفات بیان کرنے کے بعد یہ بتا رہا ہے کہ اس کی سب سے اہم ضرورت کیا ہے اور اسی کا تقاضا کر رہا ہے. باقی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا سب کچھ بیان کیا, اور انشاءاللہ ہم بھی ان کو اپنے پروگرام میں درس کے لیے بلائیں گے انشاءاللہ. تو یہ ہمارے بہت قریب. گلدار صاحب یہ مسئلہ شروع میں ہے, انشاءاللہ 1-2 پروگرام کے بعد آپ کا بہت اچھا پروگرام ہوگا کیونکہ الحمدللہ آپ میں جذبہ بھی ہے اور آپ کے پاس علم بھی ہے الحمدللہ, اور آپ نے محنت سے پروگرام تیار کیا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر عطا فرمائے. گلدار خان آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ چلیے ہم دعا کر لیتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ فہیم بھائی آپ کو بھی اجر عطا فرمائے, ان کو بھی, اور انشاءاللہ آپ کے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر شاہد بھائی بس میرا خیال ہے بات آ گئی ہے, اور گلداد صاحب کے وہی سگنل والا پرابلم کسی طرح یہ حل کر سکیں تو انشاءاللہ وہی بات ہے جو آپ نے کہی کہ ہم نے آدھا درس تو اندازے سے ہم نے سنا کہ یہ کہہ دیا ہوگا, تو انشاءاللہ یہ چیز بھی ٹھیک ہو جائے. تو 2 چیزیں ایسی تھی, 2 جگہ انہوں نے زیر کی جگہ نا زبر کی جگہ زیر لگایا. تو مثلا نسائی, نساء کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ سنن نسائی ہے, جو حدیث کا مجموعہ ہے سنن تو نسائی ہے, اس کو ہم بالعموم لوگ نسائی پڑھ دیتے ہیں. جیسے سورہ انعام کو اکثر لوگ انعام پڑھ دیتے ہیں, مدثر کو مدثر پڑھ دیتے ہیں. تو ایک مدرس کے لیے ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ضروری. اسی طرح جیسے ہم منکر اور منکرات کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جبکہ اصل منکر تو یعنی جو معروف کے اپوزٹ جو منکر استعمال ہوتا ہے. تو اس پہلو سے بھی اگر مدرسین خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب دعا کروا لیں, کلوز کر لیں اس کو دعا کے ساتھ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین, ہمارے جو ساتھی بھی درس کے لیے تیاری کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, وقت لگا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, ان کو قبول فرما, ان کی کوششوں کو قبول فرما, اور اس ساری سعی و جہد کو, اس ساری کوشش کو جو اس کے انتظام میں لگے ہیں, جو درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں, جو درس دے رہے ہیں, ان سب کو اپنے راستے میں, اپنے علم کے, اپنے دین کے, اپنی دعوت کے راستے میں قبول فرما. ہماری ان تمام کوششوں کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے. ہماری صلاحیتوں میں اضافہ فرما, اور ان صلاحیت کو اپنے دین کی تقویت کے لیے استعمال کر لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گل بھائی کا اسپیشل شکریہ جی, ماشاءاللہ. میں نے ان کو, یہ ہماری پوتی صاحبہ بھی آ گئی. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. تو آ گئی. ہیلو السلام علیکم صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. آپ بھائیوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.